حدیث پاک میں اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی تو ضرور ڈنڈی مارے گا۔ عزیزم، میں تفنن طبع واسطے کوئی لطیفہ نہیں عرض کر رہا، غور کرنے واسطے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم دا فرمان اقدس عرض کر رہے ہیں کہ اسے اپنی زندگی تے غور کریے۔ کسی بھی منجی تھلے تو بندہ سوٹا پھیر ہی لینا ہے نا، سواد تھا آپ کی پیڑھی تھلے بھی پھیرے، میں کی ہاں؟ کیا لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ فلاں بندہ بڑا سچا ہے جی، اور نہیں جی نہیں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھی یہ جھوٹ بول جائے، ایسا تیرے متعلق یا میرے متعلق کوئی کہتا ہے؟ اگر نہیں کہتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، فکر کی تدبر کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر تیری شہرت معاشرے میں یہ مشہور ہے، تیرا شہرہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی بڑا میں جی بندہ سچا ہے جی ہمیشہ سچ بولتا ہے، کس کے لیے یہ معاشرہ کہتا ہے وہ سچا ہے؟ اور اگر معاشرہ ہمارے لیے برعکس کہتا ہے، اس تو الٹی کہندا ہے، پھر سنیا اب دے ایمان دی خیر بنا، اپنے رویے تبدیلی لیا۔ اذا حدث كذب، اذا وعد فاخلف، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس سے رکا ہوا ہوں تو مبارک کی بات ہے، اور اگر یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا شمار ان پاکوں میں نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے۔ اسلام لبادہ اوڑا، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکات، لبادہ اوڑ لیا، ہم مسلمان ہیں جی، مسلمان نے گھر جمے جی، میرا نام نور محمد جی بھی میرے مسلمان، شک کے کوئی مسلمان ہونے، اور ایمان اللہ پر ایمان ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، کیا عجب ایمان ہے، کیا عجب نظریہ ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، تنہائی ہے، شدت کی پیاس ہے، فرج میں مشروب پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے لیکن میں پانی نہیں پیتا اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا معراج ہے، عروج ہے ایمان کا۔ لیکن جب چوری کرنے کے لیے سنگ پہ پہنچ جاتا ہے پھر یہ ایمان کدھر جاتا ہے؟ محبوب کریم نے فرمایا تیرے دل سے وہ سبز پرندہ اڑ جاتا ہے۔ بے ایمان ہے تو بے ایمانی کی ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے پر یقین، یہ ایمان ہے۔ اسلام کتنا ہے میری زندگی میں، ایمان کتنا ہے میری زندگی میں، یہ قرآن بار بار کندھے سے پکڑ کے ہلا کے کہہ رہا ہے، غور کر، سوچ، اسلام کتنا ہے تجھ میں، ایمان کتنا ہے تجھ میں۔
یا ایھا الذین آمنو، قرآن بے ایمان نہیں کہہ رہا تمہیں، وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دس اور نال ایمان لاؤ، اچھی طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ ہو تم مومن، زبان سے کہتے ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہو، لیکن آمنو باللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومن ہے تو پورا پورا اسلام میں داخل ہو۔ منافقین میں اپنا نام نہ لکھا۔ ایمان، اسلام یوں لبادہ اوڑھ لے کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، پیالہ ہوگا تو خیرات بھی ڈال دے گا، یہ پیالہ ہی نہیں ہے تو خیرات کہاں سے ڈلے گی؟ لم تبکو فتباکو، ان جیسی وضع قطعی بنا لو، ایمان کی معراج نصیب ہو جائے گی، روشنی بھی نصیب ہوگی، نجات بھی ہوگی، قیامت کے دن برہان بھی ہوگی۔ نماز اولین پرسش نماز بابت، سب سے پہلے قبر میں نظریے کا سوال ہوگا، عقیدے کا سوال ہوگا، رب کے متعلق کیا خیال ہے، اس ذات پاک کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، یہ سوال ہوں گے۔ لیکن حشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول پاک دیکھیے، پاک معمول دیکھیے، سرکار کا پاک معمول کیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر آپ کے حجرہ مبارک سے پرلے بازار میں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر پرلے بازار میں تھا، تو آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نماز تہجد سے فارغ ہو کر اس بازار کا راؤنڈ لگاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، پھر فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھڑکاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، اور نبی کے گھرانے والوں نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر ایک صحابی سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیرا گھر یہ قریب ہے، یہ مجھے دے دے، وہ لے لے، تو صحابی نے مان لیا۔ آپ سرکار نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے گھر کے قریب لا بسایا، آواز یہ آتی ہے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، او لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا، او لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا، او لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ ہوکا دیتے تھے آپ سرکار، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ پھر خاص طور پہ یا اہل البیت الصلاۃ، اور نبی کے گھرانے والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اکثر میرے آقا کریم تلقین فرماتے ہیں، تلقین فرماتے ہیں، فاطمہ فجر کے وقت سونا نہیں ہے، نماز پڑھ بھی لی ہے نا، سونا نہیں ہے، کہ یہ وقت اس کی عنایت کا وقت ہوتا ہے۔ کہیں فرمایا یہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، سونا نہیں ہے۔
نماز کے وقت، نماز کے بعد سورج نکلنے تک سونا نہیں ہے کہ رب کی عنایت کا وقت ہوتا ہے۔ کیا ہمارے گھروں کا بھی یہ ماحول ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنی اولاد کو اس ڈگر پہ لگایا ہے؟ کاش کبھی میں بھی آواز دیتا کہ بیٹا میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اٹھو نماز پڑھو۔ کاش ہمارے گھروں کا بھی کبھی یہ ماحول ہوتا کہ وہ اللہ کی عنایت کے وقت ہمارے بچے کچھ سجدے میں پڑے ہوتے، کچھ مسجد میں آئے ہوئے ہوتے، کچھ تلاوت کر رہے ہوتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو ذلتیں، یہ بیماریاں، یہ مغلوبیت، یہ قہر ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہی نازل ہو رہا ہے۔ وہ کچی بات ہے، مجھے کرنی نہیں چاہیے، لیکن ادراہ نصیحت عرض کرتا ہوں کہ یہودیوں کے ربی کو، یہودیوں دے مولوی نو، یہودیوں دے عالم نو ربی یہودیوں دے عالم نو کسی نے دسیا بھئی جڑے مسلمان نے نا وہ انج کر کے اسلحہ بنا رہے نے، وہ ایٹمی پاور بن رہے نے، وہ جناب جی لوگ فوج بڑی تیار کر رہے نے۔ انہیں آخیا فوجاں نو چھڈ، اسلحے نو چھڈ، اے ویکھ مسیتاں دی کی پوزیشن ہے۔ انہیں جی اس تو کی مراد ہے؟ انہیں آخیا جدو مسلمان جمعے جنہیں فجر کی نماز اکٹھے ہونے لگ پے، وہ یہودی آپ ہی شکست تسلیم کر لیں گے۔ جدو مسلمان جمعے جنہیں فجر کی نماز اکٹھے ہونے لگ پے، ادو سمجھ لیا جائے کہ یہودی اپنی اپنی شکست کا اعلان کر دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، فتنے دا دور ہے، دسنا میں اور چاہنا، فتنے دا دور ہے، فتنے دا دور ہے۔ وہ ایک بندہ چنگا بھلا وضا کتا، تو میں ان کا نام نہیں لینا، معروف ایک فرقے دا مبلغ ہے، وہ یہ بچے کے کان میں اذان کہنے کہاں لکھا ہوا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بچے کے اذان میں کہنے کا، اذان کا بچے کے کان میں اذان کہنے کا کدھی سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مطلب انہوں وائرل ہونا آستے یہ آخنا پڑے نا بھی لیاؤ دلیل دیو کہ میرا پیو کون ہے، یہ بھی وہ کہنے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ ساڈے نوجوان میڈیا دے پیچھے لگ کے وہ تو کسی بچے نو آخیا بھی کاکا تسی بھج جاندے جمعہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے تو جتیاں بھج پیندے جے، یہ سنتا نہیں پڑھنی ہے۔ بچے سے چپ کر گئے، وہ کسی کھونچڑ جا کے پیو نو کھونچڑ کو آخیا بھی یار نماز سنتا نہیں پڑھ دے، وہاں چک میڈیا کتنے لکھیا نے سنتا۔ کس طرف جا رہی ہے؟ یہی دجالی میڈیا ہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرض نماز بھی ادائیگی تو پہلوں بھی کچھ پڑھیا، بعد بھی کچھ پڑھیا۔ فرض نماز دی ادائیگی تو پہلوں بھی سرکار نے کچھ رکھتا پڑھیا، فرض نماز ادا کرن تو بعد بھی سرکار نے کچھ رکھتا پڑھیا۔ کسے نماز نال کنیاں، کسے نماز نال کنیاں، جہڑیاں سرکار نے ہمیشہ پڑھیاں ان سنت مؤکدہ کہندے ہیں، جو ہمیشہ پڑھی ہے، کبھی چھڈیاں ہی نہیں سرکار نے۔ یہ رہ بھی گیا تو فرمایا مور پڑھ، کسی دیا رہ گیا فرمایا سورج نکلے میرے پڑھ لی، رہ گیا پھر پڑھنیاں پڑھیاں۔ ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تاکیدن جو سرکار نے پڑھی ہے، جو لازمن پڑھی ہے۔ رب نے تو یہی فرض کی ہے، پھر کس رب نے قرآن میں تو کوئی رقطوں کا ذکر نہیں ہے۔ عجب عجب گمراہیاں
अजब अजब तखयलात, अजब अजब नजरियात ये मीडिया बाला के कन्ने च पाई जाता है। कुछ फर्ज रखते अदा करने के बाद भी सरकार ने पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है। जो हमेशा पढ़ी है उन्हें सुन्नते मुअक्कदा कहते हैं, और जो कभी पढ़ी है कभी नहीं पढ़ी, कभी जान के भी छड़ दी ने बैठे मसीते ने नहीं पढ़िया, उन्होंने गैर मुअक्कदा कहते हैं। भी पढ़ लो तो ठीक है, नेकी दा काम है, सवाब है, सरकार ने पढ़ी है तुसी भी पढ़ लो, जो नहीं पढ़ी है तो कोई नहीं, सरकार ने कभी कभी छड़ भी दी थी, तुसी भी छड़ देता करो। तो वो जो सऊद पलट है ना, और जी उत्थे असीं इदां ही देखिया नमाज पढ़दे लोग चले जाते। अजीजम मेरे आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। हुजूर की मतलब? फरमाया सुन्नतां घरे पढ़ लिया करो, मस्जिद च पढ़न तो भी मना नहीं फरमाया, लेकिन बड़ी सोहनी गल है को घर जाके सुन्नतां पढ़े, लेकिन जेड़ा ये नजरिया रखे ही को नहीं सुनता, ये गुमराही और बदअकीदगी के सिवा कुछ नहीं है, ये फितना ही फितना है। हाँ कोई अगर घर पढ़ता है बड़ी सोहनी गल है, बड़ी चंगी गल है, घरों में पढ़नी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस नौजवान बच्चे ध्यान की करो, जो सुन्नत मुअक्कदा है वो अदा करें, घर में बेशक कर ले, लेकिन ये देख लो कि तुम्हारे निकलने की वजह से एक जवान बंदा उठ के सलाम फेरे, दुआ भी नहीं मंगी, उठ के जी चला गया। जब जवान ऐसे करेगा तो ये छोटे छोटे बच्चे उसे देख के ये भी समझेंगे बस सलाम फेर देता, उनको कुछ भी नहीं है। तो ये बात अच्छी नहीं है। अल्लाह तबारक जी मेहरबानी।